میں کسی اور کو جہنم میں کیوں ڈالوں؟ اللہ فرشتوں کو کہیں گے اسے لے جاؤ جہنم میں لے جاؤ۔ میرے پیاروں جیسے جیسے قریب جاتا جائے گا معلوم نہیں کتنی مرتبہ بدن کی کھال نکل جائے گی، پھر اللہ دوبارہ کھال ڈالیں گے، پھر وہ جل جل کر اور پک پک کر اور تپا تپا کر پھر نکلے گی، پھر وہ کھال ڈالی جائے گی۔ اسی طرح معاملہ ہوتا جائے گا۔ یہ میں نہیں کہتا میرے پیاروں، یہ تو ہم نے جہنم کو دیکھا نہیں ہے اس لیے ہم کو ڈر نہیں لگتا۔ باقی یہ بیان کرنے والا کون؟ یہ جو میں نے ابھی جو پورا داستان سنایا یہ کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ نہیں سب بولیں گے ساتھ میں، کہاں پر لکھا ہوا؟ ورنہ میرے کو حق ہے کہ میں یہ کہوں کہ کوئی یہ بولے گا کوئی یہ بولے گا۔ کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ قرآن میں۔ میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں، پارہ نمبر 29، پورا مجمع بولے، پارہ نمبر 29، سورہ معارج، سورہ۔ اللہ نے فرمایا وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ۔ کہے گا اللہ سب کو جہنم میں ڈال دے، مجھے بچا دے۔ اللہ کیا جواب دیں گے؟ کَلَّا إِنَّهَا لَظَىٰ نَزَّاعَةً لِلشَّوَىٰ تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّىٰ وَجَمَعَ فَأَوْعَىٰ۔ میرے پیارو آج کون کون توبہ کرنے کو تیار ہے؟ میرے پیارو ہم نے بہت دھوکہ دیا اللہ کو، بہت دھوکہ دیا۔ پھر ایک مرتبہ بولو اللہ کی طاقت سے بڑھ کر کوئی طاقت ہے؟ اور ہم نے جہنم کو دیکھا نہیں ہے۔ اچھا کون کون یہ چاہتا ہے کہ جہنم کی آگ کو بجھا دے؟ کون چاہتا ہے بھائی؟ ہاتھ اوپر کرے نا، سب کرے جہنم کی آگ کو بجھانا نا۔ تو میرے پیارو جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے جیسے ہم نے شروع میں یہ بات کہی، کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ۔ اسی اللہ کو پکارو، بولو پکارو گے انشاءاللہ؟ میں نے بولو نا اسی اللہ کو پکارو گے انشاءاللہ؟ ارے میرے پیارو اللہ کو پکارو، اللہ کو اتنا پیار آتا، اتنا پیار آتا۔ آپ سب کو معلوم ہوگا، آپ نے ایک نبی کا نام سنا ہوگا جن کا ذکر قرآن پاک میں ہے، حضرت سلیمان۔ بولو کون؟ حضرت سلیمان۔ معلوم ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے کتنی بڑی حکومت دی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بادشاہ بھی بنایا، بولو سبحان اللہ، اور ساتھ میں اللہ نے نبی بھی بنایا، بولو سبحان اللہ۔ نبی بھی ہے، بادشاہ بھی ہے، دنیا بھی قدموں میں ہے، آخرت بھی۔ اور آپ لوگ سبحان اللہ بولتے جانا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے وہ حکومت عطا فرمائی۔ حضرت سلیمان انسانوں پر حکومت کرے، بولو سبحان اللہ۔ جناتوں پر حکومت کرے، بولو سبحان اللہ۔ جنگل کے درندوں پر حکومت کرے، بولو سبحان اللہ۔ اڑنے والے پرندے پر حکومت کرے، بولو سبحان اللہ۔ سمندر کی مچھلیوں پر حکومت کرے، بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے حضرت سلیمان کو اتنی بڑی حکومت دی کہ اللہ نے آپ کو ہوا پر بھی حکومت دی، بولو کہاں پر حکومت دی؟ کیسی حکومت معلوم ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جیسے ہم لوگوں کے پاس کار ہوتی ہے، کار کیا بولتے ہیں آپ لوگ؟ گاڑی بولتے، گاڑی بولتے ہیں نا۔ کسی کے پاس 2 پہیا، کسی کے پاس 3 پہیا، کسی کے پاس 4 پہیا گاڑی ہوتی ہے نا۔ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی ایک بہت شاندار تخت دیا تھا۔ آپ کو معلوم ہے حضرت سلیمان علیہ السلام جب اس پر بیٹھتے تھے تو فرشتے آتے تھے، 2 فرشتے آتے تھے اور آ کر پوچھتے تھے کہاں جانا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کو آ کر پوچھتے تھے کہاں جانا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے تھے میں مشرق میں ہوں، مجھے مغرب میں جانا ہے۔ پورا مجمع بولے میں کہاں پر ہوں؟ مشرق میں۔ جانا کہاں پر ہے؟ مغرب میں۔ یعنی آسان الفاظ میں یوں کہو کہ جیسے ہم تاج پور میں ہیں اور اللہ میرے کو ابھی امریکہ جانا ہے یا میرے کو افریقہ جانا ہے، یا یوں کہو کہ میرے کو مکہ مدینہ جانا ہے، تو وہ 2 فرشتے جو آتے تھے نا وہ کہتے تھے آپ آرام سے بیٹھ جاؤ اپنے تخت میں، اپنی کار میں بیٹھ جاؤ اور سو جاؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سو جاتے تھے، بولو حضرت سلیمان علیہ السلام تھوڑی دیر ہوتی کہ وہ دونوں فرشتے کہتے تھے اللہ کے نبی اٹھو، تو کہتے تھے کیا ہوا؟ ابھی تو میں سویا ہوں۔ کہتے آ گئے۔ کہا میں مشرق سے مغرب آ گیا۔ کہا آ گئے۔ کہا کیسے اتنا جلدی آ گیا؟ تو 2 فرشتے کہتے اللہ کے نبی اللہ نے ہوا کو بھی آپ کا غلام بنا دیا ہے۔ بولو کس کو غلام بنا دیا ہے؟ ہوا کو۔ اللہ نے فرمایا فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي
مقدمہ سننا کیونکہ ہم لوگ بھی یہ کام کرتے ہیں. اچھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس تخت ہے اور وہ آپ کو لے کر کیا کرتا ہے؟ بولو اڑتا ہے. اور مشرق سے کہاں لے جاتا ہے؟ مغرب. ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت میں بیٹھے. بولو اپنے تخت پر بیٹھے اور وہ تخت آپ کو لے کے بولو اڑا. جیسے اڑا ایک آدمی اپنے کھیت میں کسان ہے وہ کچھ زمین میں بونے کا کام کر رہا تھا. اب بونے کا کام کر رہا تھا, غریب آدمی تھا, کسان تھا. اس نے دیکھا کہ اللہ کے نبی تخت کے اوپر بیٹھے اور پھر تخت آپ کو لے کر اوپر گیا اور معلوم نہیں کہاں گیا. تو ان کی زبان سے وہ جو کسان تھے نا ان کی زبان سے نکلا سبحان اللہ. بولو کیا نکلا؟ پھر بولو ایک مرتبہ پورا مجمع بولے کیا نکلا؟ ابھی بھی آواز نہیں آ رہی. بولو کیا نکلا؟ بس ایک مرتبہ سبحان اللہ نکلا. حضرت سلیمان علیہ السلام واپس اپنا تخت لے کر سیدھے اس کے کھیت میں, جب اس کے کھیت میں آئے وہ گھبرا گیا. کہا اللہ کے نبی آپ میرے کھیت میں غریب آدمی, میں مزدور آدمی, یہ میرا چھوٹا سا زمین کا ٹکڑا, آپ اپنا تخت لے کر میرے کھیت میں آ گئے, آخر کیا ہوا؟ وہ کسان گھبرایا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تم نے ابھی کیا کہا؟ کہا میں نے سبحان اللہ کہا. کہا کیوں کہا؟ کہا آپ کا عرش ہوا میں اڑنے لگا, میں نے سبحان اللہ کہا. حضرت سلیمان کہتے ہیں اللہ نے مجھے واپس بھیجا اور کہا جا کر میرے اس بندے کو کہہ دو, میرے اس بندے کو کہہ دو. حضرت سلیمان کی بادشاہی ایک طرف ہے, ان کا تخت ایک طرف ہے, ہوا پر حکومت ایک طرف ہے, انسان جنات درندے چرندے پر حکومت ایک طرف ہے, وہ سب نیچے رہے گی اور تیرا سبحان اللہ سب سے پہلے اللہ کے پاس پہنچنے والا. تو چلو اب میں بات کو ختم کرنے کی طرف جا رہا ہوں. ہم نے جہنم کو سنا, بھائی بولو سنا. آگ بجھانا ہے, ارے ہاں یا نہیں؟ کون کون تیار ہے جہنم کی آگ بجھانے کے لیے؟ تین کام کریں گے, بولو کریں گے انشاءاللہ. یہ تین کام بتا کر میں اپنی جگہ لوں گا, چاہے 1 گھنٹہ ہو یا 2 گھنٹے ہو. آپ برداشت کرو گے؟ کتنے کام کرنا ہے ہم کو؟ ابھی بھی آواز نہیں آ رہی. پورا مجمع ساتھ میں بولے ہمیں کتنے کام کرنا ہے. جس میں سب سے پہلا کام اللہ کا ذکر. کون کون کرے گا میرے ساتھ میں اللہ کا ذکر؟ سب کریں گے انشاءاللہ کریں گے. گردن جھکا دے, بالکل گردن جھکا دے, آنکھیں بند, آنکھیں بند. ہم سب ایک ساتھ میں, یہاں بھی جتنے ہیں سب آنکھیں بند, گردن جھکا دے. ہاں بلند آواز سے ذکر کرنا, بلند آواز سے. ہماری ماں بہن ہے مولانا سہراب صاحب, وہ دل میں ذکر کرے, ان کی آواز پردہ ہے, آپ کی آواز پردہ نہیں ہے. سب ساتھ میں ذکر کریں گے, بولو کریں گے نہیں انشاءاللہ. چلو شروع کریں اللہ 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 پورا مجمع الا اللہ پر زور دے. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ لا معبود الا اللہ, لا مطلوب الا اللہ, لا مقصود الا اللہ, لا مشهود الا اللہ, لا موجود الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا وهاب الا اللہ, لا تواب الا اللہ, لا سمیع الا اللہ, لا بصیر الا اللہ, لا حلیم الا اللہ, لا غفور الا اللہ, لا شکور الا اللہ, لا ودود الا اللہ, لا الہ الا اللہ, 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 لا الہ الا اللہ, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم.
اللہ ہم سب کے ذکر کو قبول فرمائے۔ میرے پیاروں، جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے سب سے پہلا راستہ اللہ کا ذکر کرنا۔ کون کون تیار ہے؟ بولو کریں گے انشاءاللہ۔ یہ تو میں نے تھوڑا ذکر آپ کو یہاں پر کروایا، باقی آپ سب لوگ اپنے گھر میں اللہ کا ذکر کرو گے۔ بولو کرو گے نہیں انشاءاللہ؟ بھائی ساتھ میں بولو ذکر بہت بڑی عبادت ہے۔ بولو ذکر بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ۔ اللہ فرماتے ذکر کرنا بہت بڑی عبادت ہے۔ اچھا میرے پیاروں، ذکر کرنے کے لیے کوئی خاص جگہ نہیں؟ بولو کوئی خاص جگہ؟ اللہ نے فرمایا میرا بندہ میرا ذکر کھڑے کھڑے کر لے۔ بولو سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے بیٹھے بیٹھے کر لے۔ بولو سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے لیٹے لیٹے کر لے۔ بولو سبحان اللہ۔ میرا ذکر کرتے کرتے تیری آنکھ لگ گئی، صبح میں جب بھی تیری آنکھ کھلے گی، فجر کے وقت تیری آنکھ کھلے گی، ہم کہہ دیں گے رات بھر یہ اللہ اللہ ہی کرتا رہا۔ بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے عقل والے پیارے پیارے روشن دماغ والے میرے بندے جو اللہ کو یاد کرے، بولو کھڑے کھڑے کس کا نام اللہ، بیٹھے بیٹھے کس کا نام اللہ، لیٹے لیٹے کس کا نام اللہ، صبح میں کس کا نام اللہ، شام میں کس کا نام۔ تو کون کون تیار ہے پہلے کام کے لیے اللہ کا ذکر کریں گے؟ بولو کریں گے انشاءاللہ۔ چلو اب دوسرے کام کے لیے آ جائے، جہنم کو بجھانا ہے۔ میرے پیاروں آگے 3 کام یہاں سے ہم لے کر چلیں گے انشاءاللہ۔ جہنم کو بجھانے کے لیے پہلا کام، بولو کس کا ذکر کرنا؟ چلو دوسرے کام کے لیے کون کون تیار ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا۔ چلو بتاؤ بھائی درود پڑھنے کے لیے کون کون تیار ہے؟ دونوں ہاتھ اوپر کریں۔ پڑھیں گے؟ بولو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ دیکھو میں یہاں سے تاج پور سے چلا جاؤں گا اور ہو سکتا ہے ہم یہاں بیٹھے ہیں، میں یہاں بیٹھا ہوں، علماء بیٹھے، کس کی موت کا وقت آئے معلوم نہیں، کب مرے۔ اللہ جب بھی موت دے کلمے والی موت عطا فرمائے۔ معلوم نہیں بعد میں تاج پور آنا ہوگا یا نہیں آنا ہوگا، لیکن آج یہ زمین گواہی دے گی۔ ہم سب لوگ ارادہ کریں، میری ماں بہنیں بیٹی آپ سب روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھیں گے انشاءاللہ۔ نہیں آواز نہیں آ رہی انشاءاللہ، یہ علماء سے نہیں کہہ رہا، یہ تو پڑھتے ہی ہوں گے، آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں۔ بولو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ کتنی مرتبہ پڑھیں گے؟ نہیں آواز نہیں آ رہی، کتنی مرتبہ پڑھیں گے؟ اچھا آپ یہ سوچتے ہوں گے مولانا تو کہہ کے چلے گئے 100 مرتبہ درود پڑھنا بہت مشکل ہے۔ نہ میرے پیاروں بہت آسان ہے۔ میں دیکھو آپ کو بتاتا ہوں کس طریقے سے پڑھنا۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ بولو کتنی مرتبہ ہو گیا؟ بس ایسا 100 مرتبہ پڑھ لو۔ بیچ بیچ میں درود ابراہیم جو نماز میں پڑھتے وہ پڑھ لو۔ 10 منٹ میں 100 درود انشاءاللہ بولو مکمل ہو جائے گا۔ تو 24 گھنٹے میں جہنم کی تپش، جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے بولو کتنی مرتبہ درود پڑھیں گے؟ اچھا آپ لوگ سوچتے ہوں گے 100 مرتبہ درود پڑھیں گے، چلو 10 منٹ لگے گا، لیکن اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہو؟ ہاں بولو سننے کے لیے تیار ہو؟ انگلی پر گننے کے لیے تیار ہو؟ کتنی مرتبہ درود پڑھنا ہے؟ 100 مرتبہ۔ سنتے جاؤ۔ نمبر 1 ہمارے آقا تاجدار مدینہ، بولو محمد الرسول اللہ۔ نہیں پورا مجمع بولے گا۔ ہمارے آقا تاجدار مدینہ، بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا امتی مرد ہو یا عورت ہو، ہمارے نبی نے فرمایا روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھ لے، روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھ لے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 100 مرتبہ درود پڑھ لے، اللہ تبارک و تعالی 1000 رحمتیں نازل کریں گے۔ پہلا ثواب اللہ کتنی رحمتیں دیں گے؟ 1000۔ ساتھ میں بولو کتنی؟ 1000۔ آگے چلتے جائے۔ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میرا امتی 100 مرتبہ درود پڑھ لے۔ ہمارے نبی نے فرمایا 100 مرتبہ درود پڑھ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن کہیں گے میرا بندہ آ جا، اللہ کہیں گے میری بندی آ جا، پیشانی پر لکھا ہوگا براءۃ من النار۔ 100 مرتبہ درود پڑھنے والا، 100 مرتبہ درود پڑھنے والی قیامت میں آئیں گے، پیشانی لکھا ہوگا براءۃ من النار، یعنی جہنم تو دور کی بات، جہنم کا دھواں بھی تیرے قریب نہیں آئے گا۔ کتنی فضیلت ہوگی؟
تیسری فضیلت سننا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 100 مرتبہ درود پڑھنے والا میرا امتی ہی، ہمارے نبی فرماتے قیامت میں پیشانی پر لکھا ہوگا، کیا لکھا ہوگا؟ براءۃ من النفاق، یعنی اللہ کہیں گے میرا بندہ آجا، 100 مرتبہ درود پڑھنے والا میرا بندہ آجا، اللہ فرمائیں گے تیری پیشانی پر لکھا کہ تو جیا تو بھی کلمے کے ساتھ، مرا تو بھی کلمے کے ساتھ، قبر میں گیا تو بھی کلمے کے ساتھ، اور قیامت میں میرے پاس آیا تو بھی پورے ایمان کے ساتھ۔ بولو کتنے فائدے ہو گئے؟ ارے بولو نا کتنے فائدے ہو گئے؟ 1000 رحمتیں، بولو سبحان اللہ۔ جہنم کا دھواں بھی حرام، بولو سبحان اللہ۔ ایمان کے ساتھ اللہ کی ملاقات کرنے کا، بولو سبحان اللہ۔ اور چوتھی بات، اس پر سب آمین کہہ دینا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 100 مرتبہ درود پڑھے گا، ہمارے نبی نے فرمایا 100 مرتبہ درود پڑھے گا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت میں اس کی سفارش کروں گا اور میری سفارش پر اللہ اسے جنت میں پہنچا دے گا۔ کتنے فائدے ہو گئے؟ 5واں فائدہ بہت پیارا، آپ سب کو معلوم ہے قیامت میں پیاس لگے گی، ہاں بولو نا، ارے بولو نا پیاس لگے گی۔ ابھی دیکھو ہم کو پسینہ یہاں تک ہے، قیامت میں جیسے پسینے کا دریا ہوگا، ہاں کسی کے یہاں پاؤں تک ہوگا، کسی کی کمر تک ہوگا، کسی کے سینے تک ہوگا، کسی کے گلے تک ہوگا، ایسا پسینے کا دریا ہوگا۔ اس وقت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بڑا حوض ہوگا، بڑا حوض، اور اس میں پانی ہوگا۔ اچھا وہ پانی کیسا ہوگا؟ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس جو حوض ہوگا وہ حوض کا پانی کیسا ہوگا؟ ہمارے نبی نے فرمایا جو پانی ہوگا احلی من العسل، شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، بولو سبحان اللہ۔ ہمارے نبی کا حوض کا پانی کیسا ہوگا؟ ابیض من اللبن، دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، بولو سبحان اللہ۔ اور کیسا ہوگا؟ ابرد من الثلج، برف سے بھی زیادہ ٹھنڈا ہوگا۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے 100 مرتبہ درود پڑھنے والے میرے امتی جب قیامت میں آئیں گے پسینے میں ہوں گے، ہمارے نبی فرمائیں گے آ جاؤ آ جاؤ آگے آ جاؤ، 100 مرتبہ درود پڑھنے والے روزانہ آگے آ جاؤ۔ ہمارے نبی فرماتے میں اپنے ہاتھ سے تمہیں حوض کوثر کا پانی پلاؤں گا، اور جو ایک قطرہ پانی پی لے گا کبھی بھی پیاسا نہیں ہوگا۔ ہمارے نبی نے فرمایا من شرب منہ قطرہ لم یظمأ ابدا، جس نے ایک گھونٹ پانی کا پی لیا کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ جنت میں بھی شربت پیے گا تو ہمارے شوق کے پیے گا، ہمارے پیاس کے نہیں پیے گا۔ تو میرے پیاروں 100 مرتبہ درود پڑھنے والے کا اتنا بڑا انعام کیا فرمایا ہمارے نبی نے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا امتی 100 مرتبہ درود پڑھنے والا میرا امتی مرد ہوگا یا عورت ہوگی، ہمارے نبی نے فرمایا قیامت کے دن میں اپنے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر کا پانی پلاؤں گا، اور جو پیے گا کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ کتنے فائدے ہو گئے؟ 5، بولو ساتھ میں بولو کتنے فائدے ہو گئے؟ اب جو چھٹا فائدہ میرے پیاروں بہت پیارا ہے، سب پڑھیں گے، بولو 100 مرتبہ درود پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یہ سننا چھٹا فائدہ کو کڑی کو کڑی سے جوڑنا۔ ہمارے آقا بولو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا امتی 100 مرتبہ درود پڑھنے والا مرد ہو یا عورت ہو، ہمارے نبی فرماتے میں سفارش کروں گا، بولو سبحان اللہ، میری سفارش سے وہ جنت میں جائے گا، بولو سبحان اللہ۔ یہ تو بات ہو گئی تھی، اب کیا آگے؟ ہمارے نبی فرماتے میں سفارش کروں گا، میری سفارش سے وہ جنت میں جائے گا۔ آگے ہمارے نبی فرماتے وہ جنت میں کہاں ہوگا، کون سی منزل پر ہوگا؟ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وہ جنت میں کون سی منزل پر ہوگا؟ ہمارے نبی فرماتے جنت میں جو منزلوں پر شہیدوں کی جماعت ہوگی 100 مرتبہ درود پڑھنے والا بھی وہیں پر موجود ہوگا۔ یعنی جہاں حضرت حمزہ ہمارے نبی کے چچا ہوں گے، جہاں حضرت عمار ہوں گے، جہاں حضرت خبیب ہوں گے، جہاں حضرت یاسر ہوں گے، جہاں نبی کے نواسے میدان کربلا میں شہید ہونے والے حضرت حسین ہوں گے، ہم 100 مرتبہ درود پڑھنے والے وہی ہوں گے۔ اور حدیث پاک میں لکھا کہ ہم اللہ کو کہیں گے اللہ تو نے شہیدوں کے ساتھ مجھے جمع کیا، میں تو شہید نہیں ہوا، اللہ میں شہید نہیں ہوا۔ اللہ فرمائیں گے مجھے معلوم ہے میرا بندہ تو شہید نہیں ہوا، لیکن 100 مرتبہ میرے نبی پر درود پڑھتا تھا، اور جو پڑھتا تھا میں نے اس کو وہ مرتبہ دیا جو میں نے شہیدوں کو مرتبہ عطا کیا۔